میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، شعبان کے مہینے کی آج 26 تاریخ ہے 1445 ہجری، 27، 28، 29۔ امید قوی یہی ہے کہ اس بار چاند 29 کا ہونا ہے۔ اگر 29 کا چاند ہوا تو تراویح سوموار کے دن یعنی پیر کے دن پہلی تراویح ہوگی اور منگل کو پہلا روزہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چند دنوں کے بعد ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ اتنا عظمت والا ہے، اتنا مقام والا مہینہ ہے۔ میں نے پچھلے کئی جمعے میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مہینہ قبل ہی اس مہینہ کو حاصل کرنے کی دعا مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی وقت سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے کی برکتیں ہمیں عطا فرما اور اتنی زندگی ہماری اور بڑھا دیجئے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں مل جائے، اس مہینے کے انوار و برکات ہمیں حاصل ہو جائیں، اس مہینے کی عظمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے دعا مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے کی جو فضیلتیں تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے اسے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا تھا۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کے متعلق اللہ نے جو حکم دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے اس مبارک مہینے کے اندر آتی رہیں گی۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کو رمضان کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ رمضان کا نام رمضان کیوں پڑا؟ رمضان ایک عربی لفظ ہے، یہ رمضن سے نکلا ہوا ہے۔ رمضن کے معنی آتے ہیں شدت کے، تپش کے، گرمی، جلا دینے کے، یہ رمضن کے معنی ہیں۔ اور رمضن سے رمضان بنا ہے۔ بہت سارے اس میں قول ہیں الگ الگ لوگوں کے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر بھوک اور پیاس کی شدت سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، انسان کو پیاس کی شدت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے رمضان کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت اہم بات، انہی قول میں سے جو ایک قول ہے جس کے معنی ہیں جلا دینے کے، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان کو رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سال بھر انسان گناہوں کی تپش میں رہتا ہے، سال بھر انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، گناہوں میں تپا رہتا ہے، سال بھر انسان اپنے گناہوں میں لت پت رہتا ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرماتے ہیں تاکہ یہ مبارک مہینہ جب ایمان والے کو مل جائے، اس کی رحمتیں جب اس پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگے اور انسان اپنے رب کو یاد کر اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی معافی جب مانگ لے گا تو اس کے گناہ جل کر کے بالکل راکھ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے گناہ اس مہینے کے اندر جل جاتے ہیں، انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟
اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے پہلے سے 2 مہینے سے تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے، اسی سے اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ دوسری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ رمضان یہ میرا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے بنائے ہیں، چاہے محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، سارے مہینے اللہ نے بنائے، لیکن جب بات رمضان کی آئی تو اللہ نے رمضان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، عام مہینوں کی طرح رمضان کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ خاص مہینہ ہے اور یہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ نے جس کی نسبت اپنی طرف کر دی ہو تو اس مہینے کی عظمت کیا ہو سکتی ہے، اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی نسبت جب کسی سے جوڑ لیتے ہیں، کسی ایم پی سے، کسی ایم ایل اے سے، کسی منسٹر سے، تو بڑے بڑے کام اس دنیا کے اندر ہو جایا کرتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ صرف نسبتوں کی بنیاد پر، صرف جڑنے کی بنیاد پر۔ ہمارا کام نہ ہو رہا ہو کہیں، ہم اپنا تعارف کرا دیں کہ ہم فلاں کے آدمی ہیں، فلاں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ نسبتوں کا بہت عمل دخل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس کی نسبت کی وجہ سے اور مہینوں کے مقابلے میں اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ ایک مثال سے اور آپ حضرات کے سامنے اس بات کو واضح کر دوں کہ نسبتوں سے کیسے مقام اور مرتبے بڑھ جایا کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی دین کے مطابق، شریعت کے مطابق گزاری ہے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک شخص ایسا ہے جو صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آج ہی ایمان لائے، صبح 8 بجے ایمان لائے، دوپہر 12 بجے تک ان کا انتقال ہو گیا۔ 8 بجے ایمان لائے، دوپہر 12 بجے تک ان کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچ میں کوئی نماز کا وقت نہیں ملتا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے، آج ہی ایمان لائے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جڑ جانے کی وجہ سے صحابیت کا جو مقام ان کو مل گیا ہے، یہ مقام مل جانے کی وجہ سے جو شخص پابندی کے ساتھ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا، اس سے بہت آگے بڑھ کر کے اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کسی نے غوث الاعظم پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، میں نے واقعہ پہلے بھی آپ حضرات کو سنایا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت، ایک صحابی رسول ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بہت عادل بادشاہ گزرے ہیں، بہت متقی گزرے ہیں، پرہیزگار گزرے ہیں، اور دوسری بڑی ہستی حضرت اویس قرنی کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت اویس قرنی کے بارے میں، اللہ نے اتنا اونچا مقام انہیں عطا فرمایا تھا، کس بنیاد پر؟ انہوں نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، حضرت عمر جیسے صحابی، حضرت علی جیسے صحابی کو حکم دے رہے ہیں کہ عمر اور علی سنو، جب اویس قرنی سے تمہاری ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ جب اویس قرنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ اتنا اونچا مقام حضرت اویس قرنی کا، صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اویس قرنی جب ملے تو ان سے دعا کرانا۔ اتنے اونچے مقام کے حضرت اویس قرنی۔ پوچھا گیا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ سے کہ اویس قرنی زیادہ افضل ہے حضرت امیر معاویہ سے یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ زیادہ افضل ہے؟ میرے بھائیوں، جب پوچھنے والے نے یہ سوال کیا تو غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا تھا اس سے نسبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نسبت سے کیسے مقام بڑھ جایا کرتا ہے۔ غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا
کہ امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، وہ جس گھوڑے سے سواری کرتے ہیں، جس گھوڑے سے سوار ہو کر چلتے ہیں، اس گھوڑے کے چلنے کی وجہ سے جو گرد و غبار اڑتے ہیں، اور وہ گرد و غبار گھوڑے کے ناک میں جو جم جاتے ہیں، اس کے برابر بھی اویس قرنی اور عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نسبتوں کا بہت عمل دخل ہے۔ صحابی رسول اگر کوئی شخص ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، کسی اور آدمی کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، اللہ نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور مہینہ اتنا عظمت والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہاں پر بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم ایک وقت کی نماز پڑھیں گے، ایک وقت کی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن یہی نماز جب ہم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے، مسجد حرام میں پڑھیں گے، یہاں ایک نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب ملے گا، وہاں ایک نماز ہم ادا کریں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت بدل گئی۔ گھر یہ بھی اللہ کا ہے، لیکن بیت اللہ کے بارے میں، کعبہ شریف کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا خاص گھر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے خاص گھر اپنا خانہ کعبہ کو قرار دیا تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اور رمضان کے مہینے کو جب اللہ نے قرار دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے تو اس کی عظمت کا کیا پوچھنا۔ تو میرے بھائیوں، وہ رمضان کا مہینہ چند دنوں بعد ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ یہی شعبان کی آخری تاریخ تھی۔ آخری تاریخ میں شعبان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ صحابہ کو جمع کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق ایک تقریر کی، ایک خطبہ دیا۔ کیا فرمایا؟ جسے میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے لوگو سنو، تم پر ایک بہت ہی بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی مبارک رات رکھی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ رات اتنی مبارک رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے، خیر الف من شہر، ہزار مہینوں سے بڑھ کر کے اس رات کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے۔ کوئی انسان 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور شب قدر کی رات اسے مل جائے تو اس سے بڑھ کر کے اس کا مقام ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے اپنے صحابہ کو رمضان کی عظمت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس رات، مہینے کے اندر اللہ نے ایسی رات رکھی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَشَهْرٌ جَعَلَ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، نفل نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو رکھ لیں، ہم چاہیں تو چھوڑ دیں اپنی مرضی کے مطابق۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے، ہر حال میں رمضان کے روزے ہمیں اور آپ کو رکھنے۔ 2 شخصوں کے لیے صرف چھوٹ ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو شخص بیمار ہو، اتنا زیادہ بیمار ہو کہ ماہر ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو کہ تم روزہ رہو گے تو تمہاری جان ہلاکت میں پڑ سکتی ہے، تب تو چھوڑنے کی گنجائش ہے، ورنہ اور کسی حال میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا
او علی سفرن، کوئی شخص سفر میں ہے اور سفر دشواری کا سفر ہو، یہ نہیں کہ بسوں میں ہم سفر کر رہے ہیں، اے سی بس ہے، ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں، آج تو سارے اسباب سارے ذرائع ہیں، تو اگر دشواری کا سفر ہو، پیدل کہیں جانا ہو، لمبا چلنا ہو، کسی ایسی مصیبت میں پڑ گیا، اس وقت اللہ رب العزت نے رخصت دے رکھی صرف دو شخص کو، جو سفر میں ہو، مصیبت بھرا سفر ہو، دوسرا جو مریض ہو، اتنا زیادہ بیمار ہو جائے کہ اگر روزہ رکھ لے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہو، اور یہ کوئی ایسے ویسے ڈاکٹر نہیں بلکہ ماہر ڈاکٹروں نے بتایا ہے، تب روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، ورنہ کسی بھی حال میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا، دوسری جگہ پر فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ آپ کو 50% ایسے لوگ مل جائیں گے ہمارے سماج کے اندر کلمہ پڑھنے والے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اتنی اہم عبادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی سب سے اہم عبادت کوئی ہے تو روزہ ہے، روزے کے بعد اور جتنی عبادتیں ہیں، لیکن سب سے اہم فریضہ کوئی ہے تو روزہ ہے۔ روزہ کسی بھی حال میں انسان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پوری زندگی وہ جب تک اللہ نے اسے حیات دی لگاتار روزہ رکھتا رہے، تب بھی رمضان کے ایک روزے کا جو ثواب ہے اسے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں رمضان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، رمضان کے روزوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ پوری زندگی ہم اور آپ لگاتار روزہ رکھیں، رمضان کے ایک روزے کو چھوڑ کر پوری زندگی ہمارا روزہ رکھنا رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، ایسے موقع پر ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک ایمان والا روزہ نہ رکھے، اللہ کی رحمت اسے پکار رہی ہے، اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ارادہ کریں پختہ طور پر کہ انشاءاللہ ایک بھی رمضان کا روزہ آپ نہیں چھوڑیں گے، پورے رمضان کے روزے رکھیں گے، ورنہ اگر ہم نے رمضان جیسے عظیم مہینے کے روزے کو چھوڑ دیا، پوری زندگی ہم روزہ رکھتے رہیں تو ہمیں وہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو کتنے لوگ ہیں جو اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے نہیں ہیں، اور دوسری بات مسجد ہے، جیسے مثال کے طور پر مسجد کے اندر نمازیں پڑھی جاتی، کوئی شخص مسجد میں آ کر کے فلمیں دیکھ رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے گانے سن رہا ہے۔ ایک تو گانا سننا جرم ہے، اور دوسرا یہ جرم کہاں بیٹھ کر کر رہا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے ظلم بالائے ظلم کیا، گناہ پر گناہ کیا۔ مسجد میں بیٹھ کر گانا سننا اللہ کو غضب دینے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص رمضان کا پہلی بات روزہ نہیں رکھ رہا ہے، دوسری بات ہوٹلوں کو آباد کر رہا ہے، پان کھا کر کھلے عام گھوم رہا ہے، رمضان کی توہین کر رہا ہے، رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر گانا سننے والا ڈبل گناہ کر رہا ہے، پہلے تو گانا سننا جرم، مسجد کی بے حرمتی کا جرم، ہوٹلوں پر بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں چائے پینے والا، پان کھانے والا، ایک تو روزہ چھوڑ کر کے جرم کر رہا ہے، دوسرا رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جتنا جس کی اہمیت ہوتی ہے، جتنا جس کا مقام بڑا ہوتا ہے، اس کی بے احترامی اتنی زیادہ عذاب کا ذریعہ بھی ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ پہلی بات تو رمضان کے روزے چھوڑنے نہیں ہیں،
اور جو شخص رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو ہمیں اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ کام جو تم کر رہے ہو رمضان کی عظمت کے خلاف ہے، رمضان کے احترام کے خلاف ہے۔ ایک واقعہ اس پر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رمضان کے عظمت کے مہینے میں انسان ایک مجوسی شخص تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کی بستیوں میں وہ رہتا تھا، اس کا مکان تھا، مسلمانوں کے بیچ میں رہا کرتا تھا۔ رمضان کے مہینے کا عظمت، رمضان کے مہینے کی عظمت اور اس کا احترام اس کے دل کے اندر تھا۔ وہ اس بات کے لحاظ کیا کرتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں، ان کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے ہم کھائیں پیئیں۔ اس کو یہ بات گوارا نہیں تھی، اسے کھانا ہوتا تھا تو اپنے گھر کے اندر کھا لیا کرتا تھا۔ اتنا احترام کرتا تھا ہمارے اور آپ کے روزے کا وہ شخص جو مجوسی تھا، جو آگ کا پوجنے والا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، لیکن احترام اس کے اندر اتنا زیادہ تھا۔ ایک دن وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا جوان لڑکا رمضان کے مہینے کے اندر گھر کے باہر بیٹھ کر کے کچھ کھا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے باپ کی نگاہ اپنے بیٹے پر پڑتی ہے بہت ناراض ہوتا ہے، بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم ان کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ان کے روزے کا مہینہ چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے روزے رہ رہے ہیں، تم ان کے سامنے کھا رہے ہو، ایسا مت کرو، احترام کرو ان کے مہینے کا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مجوسی شخص جو کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا تھا، انتقال ہو گیا اس کا۔ کسی شخص نے اسے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جو آگ کا پوجنے والا تھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہاں کیسے؟ تم نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس مجوسی نے جواب دیا کہ بھائی جو کام کیا کرتا تھا کہ رمضان کا جب مہینہ آتا تھا ہم آپ لوگوں کے بیچ میں رہا کرتے تھے، ہم خود احترام کیا کرتے تھے اس مہینے کا، آپ لوگوں کے روزوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ اپنی اولاد کو ایک مرتبہ میں نے یہ بات سمجھائی تھی، اللہ رب العزت کو میری یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ مرنے کے وقت اللہ رب العزت نے مجھے کلمہ کی توفیق دے دی۔ مرنے سے پہلے میں نے پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا، اللہ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ کون سا اچھا کام کیا تھا؟ کون سی نمازوں کا اس کے پاس ڈھیر تھے؟ کون سے اس کے پاس نیکیوں کا انبار تھا؟ صرف رمضان کا احترام کیا تھا، اس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت اسے عطا فرمائی اور وہ شخص جنت میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے، ہم اور آپ مسلمان ہو کر رمضان کے مہینے کی بے احترامی کریں، رمضان کے مہینے میں ہوٹلوں کو آباد کریں، رمضان کے مہینے میں پان کھاتے ہوئے گھومیں اور ٹہلیں، یاد رکھ لیجئے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں گے، خدا نہ کرے، اللہ ایسا نہ کرے کہ مرتے وقت اللہ رب العزت ہماری زبان سے کوئی کلمہ کفریہ جاری کرا دے، رمضان کی بے حرمتی کی وجہ سے ہمارا ایمان ہم سے چھین لیا جائے، اللہ ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ نہ فرما دے۔ جو اللہ ایک مجوسی کو ایمان کی دولت دے کر جنت کا فیصلہ کر سکتا ہے، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے ہمارے اور آپ کے دلوں سے ایمان نکال کر کے جہنم کا بھی فیصلہ کر دے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے میرے بھائیوں کہ رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ روزے کا اہتمام ہوگا، رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام ہوگا، جتنی پارہ بھی پڑھے جائیں گے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جتنا وقت لگے۔ ہمارے نوجوان ہیں بازاروں میں کھڑے رہتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر گپ شپ کرتے رہتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وقت گزار دیتے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر کے ایک پارہ کی تراویح پڑھنے میں ان کی حالت خراب ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی ایمان کی دوری کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بھی اللہ کیا بات ہے کہ ہمیں توفیق نہیں دے رہا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جا کر کے نمازیں پڑھ لیں۔
ہم تراویح پڑھ لیں، ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کی فکر کرنی ہے، جب تک فکر نہیں کریں گے، جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے، اللہ رب العزت اللہ تعالی ہمارے ارادے کو پورا نہیں کریں گے جب تک ہماری اور آپ کی نیت اچھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی شخص پختہ کسی بات کا ارادہ نہیں کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد نہیں فرماتے ہیں۔ جب ہم اور آپ ٹھان لیں گے کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں، ہمیں تراویح پڑھنے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے سب ہمارے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔